میرے مرشد غوث اعظم کی شان کیا ہے، قطب الاقطاب کی شان کیا ہے، غوث الاغواث کی شان کیا ہے. یہ معمولی ہستی نہیں ہے. محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے، تو اللہ اکبر یہ خضر کہہ رہے ہیں. خضر لوگوں کو غوث پاک کی عظمت ہضم نہیں ہوتی. خضر کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں عبدالقادر جیلانی وہ ولی ہے، ان سے پہلے ایسا ولی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، ان کے بعد ایسا ولی قیامت تک کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ اپنے زمانے کے صدیقوں کے امام اور ایک پوچھنے والے. اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک بار غوث اعظم کی محفل میں ضرور شریک ہونا. جو ان کی محفل میں شریک ہوتا ہے اس کی بربادی مٹا دی جاتی ہے. خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں خود غوث اعظم کی محفل میں شریک ہوتا ہوں. اور میرے امام اس کو بیان کرتے. بریلی کا قلندر کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. پوچھو ان علماء کرام سے شکر کسے کہتے ہیں. ولایت میں ایک منزل آتی ہے کہ جب ولی خدا کے عشق میں بلکہ عشق حق میں اپنی عقل کو کھو دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مقام شکر میں ہے. ولی ہے مگر مقام شکر میں ہے. تو جو شکر میں ہو وہ غوث پاک کو پہچان نہیں پاتا. ولی ہو کر غوث پاک کو پہچان نہیں پاتا. جو ولی ہو کر غوث پاک کو کی عظمت کو نہ پہچان سکے مکمل، تو جن چھوکروں کو وضو اور غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ غوث پاک کی مکمل عظمت کو کیا پہچان سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں غوث پاک سمجھ میں نہیں آتے. میں نے کہا جو سمجھ میں آئے وہ غوث پاک ہو ہی نہیں سکتا. غوث پاک کہتے ہیں اسے جو سمجھ میں نہیں آئے. تو فرماتے ہیں میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر رتبہ پوچھنا ہے غوث اعظم کا تو حضرت خضر سے پوچھو. جناب خضر بتائیں گے تمہیں کیا رتبہ ہے حضور غوث اعظم کا. آپ ان کو بریانی اور کھچڑے پہ تولنے چلے ہو. آپ کو کیا پتا زبدۃ الاثار میں میرے محقق سرکار محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی بہجت الاسرار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا اور مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا. میں کسی کی طرح نہیں، کوئی میری طرح نہیں. فرماتے ہیں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر جو آیا ہے اسی عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. اسی پر تو ہم سنی وحدت گناہ ہے کہ جب غوث اعظم خدا کے رازوں میں سے راز ہے جس کے 11ویں نمبر کے بیٹے کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ جشن غوث اعظم سید امین القاری صاحب قبلہ. مقام مصطفیٰ جان رحمت کیا ہوگا تو سنیے. باز عقاب. اب پہلی صفت باز کی نمبر 1، باز جتنا اونچا اڑتا ہے کوئی پرندہ اس کے برابر پرواز نہیں کرتا. یہ باز کی پہلی خصوصیت رکھ رہا ہوں. تو غوث اعظم نے جہاں پرواز کیا ہے روحانیت کی دنیا میں ان کے برابر کوئی ولی اڑ نہ سکا. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کتنی اونچی اڑان تھی روحانیت میں غوث اعظم کی. فرماتے ہیں جہاں جہاں رسول اللہ نے قدم رکھا وہاں وہاں میں نے قدم رکھا. جہاں جہاں رسول اللہ نے قدم رکھا ہر منزل پر میں نے قدم رکھا. ایک منزل وہ تھی جہاں نبی نے قدم رکھا اور عبدالقادر قدم نہ رکھ سکا. وہ منزل مقام نبوت ہے. نبوت کے علاوہ انہوں نے جہاں قدم رکھا وہاں میں نے قدم رکھا. اسی لیے حضرت آسی غازی پوری نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی. پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اور میرے امام کہتے ہیں تیرا
تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اگر شعر سمجھنے والے لوگ ممبئی میں موجود ہیں تو توجہ کریں۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک اس کو کہتے ہیں۔ میں علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے بہت بڑے لوگ ہیں، صرف ان کی تائید لے کر آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک ہے تصدیق کرنا۔ آج کل کے چھوکرے کہتے ہیں یہ تو کہانی کس سے؟ میں نے کہا 108 علوم و فنون میں جو ماہر مہارت رکھتا تھا نا، یہ اس مجدد کی بولی ہے۔ اور غوث اعظم کی سیرت پر جنہوں نے کتاب لکھی نا، وہ صرف مولوی لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے بڑے محدث ہیں۔ ملا علی قاری جیسا محدث 3 کتابیں لکھتا ہے غوث اعظم پر۔ امام یافعی جیسا محدث 7 کتابیں لکھتا ہے کم و بیش غوث اعظم کی حیات پر۔ شیخ عبدالحق محدث جیسا محدث جس کا احسان ہے ہندوستان میں علم حدیث پر، اگر عبدالحق محدث دہلوی کو نکال دو تو علم حدیث میں کچھ نہیں بچتا آپ کے پاس۔ پوچھئے بدایوں والے ہو، دیوبند والے ہو، بریلی والے ہو، سب کی سند حدیث عبدالحق کی محتاج ہے، رہن منت ہے۔ آپ غور فرمائے۔ اور عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ فرماتے صرف میں نے غوث اعظم کی کتاب، یہ غوث اعظم ہے، فرماتے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب کا ترجمہ کرنے کا صرف سوچا، صرف تو میرا بال کانپنے لگا۔ سرکار غوث اعظم کی روحانیت کی ہیبت کی۔ آپ روحانیت کی دنیا کو سمجھتے کیا؟ جس قوم کو غسل اور وضو کے فرائض نہیں پتا ہو، جو نماز کے شرائط اور فرائض میں فرق نہیں کر سکتے، وہ روحانیت کی دنیا کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میرا روحا کانپ گیا، فتح الغیب کا ترجمہ کرنے کا صرف میں نے سوچا۔ پھر غوث اعظم کے خاندان کے فرد سے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا مجھے غوث پاک سے اجازت دلوا دیجئے، جب تک بارگاہ غوثیت سے اجازت نہیں ملی میں فتح الغیب کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ یہ غوث اعظم جس کی کتاب کے ترجمے کے متعلق یہ بات ہے، اس غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کوئی سالک ہو، توجہ اس طرف، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث۔ سالک کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو، اور واصل کہتے ہیں جو ولی بن چکا ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ سالک ولایت کے رستے پہ چلنے والا، واصل ولی بن جانے والا۔ اب امام بیان کرتے شان غوثیت کہتے کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ چاہے ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو، چاہے ولی بن چکا ہو، وہ کچھ کسی مقام پر پہنچ جائے وہ حضور غوث اعظم کا محتاج رہتا ہے، غوث اعظم کے در کا منگتا۔ جب ولی ہو کر کے منگتا ہوتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اب جلدی سنیے، کوئی تشریح نہیں کرتا۔ تیرا ذرہ وہی کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر۔ ہدایت کی بخشش پڑھ رہا ہوں میں، کوئی دوسری تک نہیں پڑھ رہا ہوں، ادھر دیکھیے۔ تو ہزاروں تابعی سے، ایک دو نہیں، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر۔ یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں ارے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔